اسی صورتحال کو یہاں بتایا گیا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس پانی کی بوند کو ایک محفوظ ٹھکانہ دے دیا۔ اور جب ہم کسی بچے کو تخلیق کرتے ہیں، ہم ایسے پروردگار ہیں کہ اس کی ہوا کا، اس کی غذا کا، اس کے فضلے کے اخراج کا اہتمام ہر بچے کے ساتھ ایک نئے کارخانے کی صورت میں کرتے ہیں۔ جو کارخانہ ایک بچے کی پیدائش پر اللہ ماں کے پیٹ میں لگاتا ہے، وہ اس بچے کے ساتھ ہی باہر نکال دیتا ہے۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر دوسرا کارخانہ لگتا ہے۔ ایک غذا کی نالی بناتے ہیں، ایک ہوا کی نالی بناتے ہیں، ایک فضلے کے اخراج کی نالی بناتے ہیں۔ ہم ایسے بنانے والے ہیں، ہمارے جیسا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور ہم تھک تو نہیں گئے ہیں بنانے سے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہم تو روز نو بنو شے بنا رہے ہیں۔ سب کہاں، کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یہ روز کھلنے والا پھول ہمارے خالق ہونے کی کہانی سنا رہا ہے۔ کلی نکل رہی ہے، گنجا چٹک رہا ہے، پھولوں کی پنکھڑیاں جو ہیں کھل رہی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ ہم ہیں، اور ہمیں ذرے ذرے کا پتہ ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہاں کون حاملہ ہوئی، مجھے نہ معلوم ہو تو اس کو غذا کون دے، اس کو ہوا کون پہنچائے۔ میں ایسا بنانے والا ہوں۔ پھر میں اگلے مرحلے کی طرف چلا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ پانی کی بوند آگے بڑھی تو اب یہ کچھ نہیں ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ وہ سطح بھی ہم نے بنایا، یہ پانی بھی ہم نے بنایا، یہ گوشت کا لوتھڑا بھی ہم نے بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی۔ یہ کام بھی ہم نے کیا، یعنی تخلیق کے ایک کے بعد دوسرے مرحلے کو اللہ طے کر رہے ہیں اور اس کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ آج کسی بڑے سے بڑے میڈیکل سائنس کے پروفیسر سے پوچھ لیں کہ یہ قرآن نے جتنے مراحل طے کیے ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی مرحلہ ہے؟ یورپ کے دو بڑے ماہرین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں اور قرآن کا اعتراف عظمت کیا ہے اس بات کا دنیا کی واحد کتاب ہے الہیات میں کہ جس نے جنین کے مختلف مراحل کو سسٹمیٹک طور پر سائنسی انداز میں بیان کیا ہے۔ جبکہ آپ اسے پڑھیں اور کسی عربی جاننے والے سے پوچھیں وہ کہے گا ادبی انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ ماہر ہے علم جنین کا، پیدائش کا، جب وہ دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ مجھے یہاں ایک فرانسیسی کی بات یاد آ گئی، دیکھیں اللہ بڑا عجیب ہدایت دینے والا ہے، اس کی ہدایت دینے کے انداز بڑے عجیب ہیں۔ ایک فرانسیسی سیاح سمندر کے دورے پر نکلا، اکیلا تنہا تھا، وہاں اس کے پاس فرانسیسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اسے مل گیا، اس نے اسے پڑھنا شروع کیا
اور اتفاق ہے کہ سورہ نور کھولی تو سورہ نور میں ایک خاص منظر بیان ہوا ہے، اور منظر ایک پانی میں ڈوبتے ہوئے آدمی کا ہے کہ گھپ اندھیرا ہے، موج پر موج اٹھ رہی ہے، اوپر سیاہ بادل ہیں، نیچے کالا سمندر ہے، ظلمت فوق ظلمت، اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہاتھ باہر نکالو تو ہاتھ نظر نہیں آتا، ہاتھ جس کو کہتے ہیں ہاتھ سجا ہی نہیں دیتا۔ تو یہ جو خدا کے بارے میں غیر اللہوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی اٹکل پچو اندھیروں میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ اسے پڑھتے ہوئے احساس ہوا کہ یہ تو، اب وہ یہ تو نہیں جانتا کہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا ایمان نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اسے خیال ہوا کوئی بہت بڑا ایڈمرل تھا یہ تو، اس لیے کہ اس نے سمندری زندگی کا ایک ایک مرحلہ بیان کر دیا۔ جب اپنے سفر سے واپس آیا تو کچھ لوگوں سے ذکر کیا اس بات کا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑے امیر البحر تھے، ایڈمرل تھے۔ سرکار نہیں، انہوں نے تو کبھی سمندری سفر ہی نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر بے شمار کیے، لیکن وہ سب زمینی سفر ہیں، بحری سفر نہیں ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس نے سمندری سفر نہ کیا ہو، طوفانوں میں نہ گھرا ہو، اور یہ مرحلے نہ گزرے ہوں جہاں موج پر موج اٹھتی ہے، اور جہاں تاریکی اس حد تک چھا جاتی ہے کہ واقعی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، یہ منظر نہیں بیان کر سکتا کوئی۔ اسے جستجو ہوئی، اس نے مزید پڑھنا شروع کیا، پتہ لگا وہاں بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو سمندری سفر ہی کبھی نہیں کیا، اور اسی نقطے پر اللہ نے اسے ہدایت دے دی مسلمانوں کی۔ ہمیں اللہ کیسے ملا، ایک ہم مسلمان کیسے ہوئے، یہ دو کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، اس میں 150 سے زائد مسلمانوں کے، نو مسلموں کے واقعات ہیں کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے۔ ان میں سے یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ہم تو روز پڑھتے ہیں، ہم پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا، اثر کہاں سے ہمارے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ آپ روز پڑھتے ہیں۔ ایک جاپانی مسلمان ہوا، کچھ عرصے بعد زلزلہ آ گیا، اس زلزلے میں اتنا شدید ہوا کہ قومے میں چلا گیا، کافی عرصے قومے میں رہا، ہوش آیا، ٹھیک ہوا، صحافیوں کی ایک ٹیم اس سے ملی اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ جب وہ زلزلہ آیا تو آپ کے کیا تاثرات تھے؟ اس نے کہا میرا تاثر یہ تھا کہ وہ ابھی ایک تازہ میں نے مذہب قبول کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا کہ جس میں زمین ہلا ماری جائے گی اپنے جھٹکوں سے۔ تو مجھے خیال آیا وہ لمحہ آ گیا، زلزلے آپ نے بھی بہت سارے دیکھے ہیں، اور ابھی 4-5 سال پہلے تو اتنا خوفناک زلزلہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس کے بعد مہینوں زلزلے آتے رہے۔ ہم میں سے کسی کے دل میں یہ آتا ہے کہ وہ زلزلہ آ گیا جس کا ذکر قرآن نے سورہ زلزال میں کیا ہے، سورہ القاریہ میں کیا ہے؟ ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں، دل پر ہاتھ رکھیں، سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہم سے دور کیوں ہو گئی ہیں، ہماری طرف رجوع کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے تو خود دروازے بند کر رکھے ہیں خدا کی رحمتوں کے لیے۔ اس نے کہا میں سمجھا بس وہ آ گئی قیامت جس کا ذکر جو ہے وہ نیا مذہب کرتا ہے۔
انہوں نے کہا اچھا پھر جب تمہاری آنکھ کھلی تمہارا کیا تاثر تھا جب تم دوبارہ ہوش میں آئے؟ ان کا میرا تاثر یہ تھا کہ اب میں دوبارہ زندہ ہوا ہوں اور خدا کی عدالت انصاف میں جا رہا ہوں.